انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ میں جا کر سیکولرزم کا سوشلزم کا راستہ ہم نے روکا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی بھی قائد یا کسی بھی جماعت کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے اندر اگر کوئی توجہ پیدا کر دیتا ہے تو لوگ جو ہیں پھر کسی جماعت کی طرف کسی تحریک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اصولی اعتبار سے سوچنے کی بات ہے کہ الیکشن لڑے جاتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، اور نظام بدلنے کے لیے انقلاب لایا جاتا ہے۔ اب امریکہ کے اندر دو پارٹیاں ہیں، الیکشن ان کے درمیان ہوتا ہے، ایک ریپبلکن ہے اور ایک ڈیموکریٹک۔ ان دونوں میں امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی میں کچھ ہو جائے گا، ہیلتھ پالیسی میں ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹیکسیشن میں کوئی چھوٹ دینی ہے نہیں دینی ہے، بس۔ تو وہ جاتے ہیں الیکشن میں، ووٹرز فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں آپ کو معلوم ہے جو کنزرویٹوز ہیں اور جو لیبر پارٹی، ان میں نظام کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ نظام کا اختلاف ہے کمیونسٹوں کو کہ نظام غلط ہے۔ وہ ظاہر بات ہے الیکشن میں کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں آ کر کوئی کام کر سکے۔ وہ تو جیسا بھی ان کا طریقہ تھا، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، سیلز بنائے، ایک کلاس کانشسنس پیدا کی، کلاس سٹرگل پیدا کی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی آیا، پھر زار کی فوجوں کا بھی مقابلہ کیا اور جانیں دی ہیں، انقلاب برپا کیا۔ تو انتخابات کے ذریعے سے کبھی بھی نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ ہر کام کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے۔ الیکشن میں حصہ لے کر کچھ جائیں لوگ اچھے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہدف اگر ہے نظام کا بدلنا اور اسلامی نظام کا قائم کرنا، اس کے اعتبار سے بالکل بیکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ممبر رسول سے حکومتوں کو اور اپوزیشن کو سیاسی مشورے دیتے رہے، جی، اس میں آپ نے جمہوریت کو وصیت طرز حکومت مارشل لاء سے بہتر بھی قرار دیا، اور جب بھی انتخابات کا موقع آیا آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا، غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کیا۔ لیکن آپ کے اپنی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا، آپ کی جماعت میں آپ نے اپنے بیٹے کو اگلا امیر جو ہے وہ نامزد کر دیا، تو یہ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا معاملہ جو ہے، حکومت کا معاملہ، جماعت کا معاملہ، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، یہ حدود ہیں واگا سے لے کر طورخم تک، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس حکومت کی پارٹی ہے، اس کے ممبر ہیں، شہری ہیں، لہٰذا اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے وجود میں آنی چاہیے۔ یہ بالکل ایک دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے۔ جماعت میں جو شخص چاہتا ہے آپ شامل ہونا، جب چاہے شامل ہو جائے، جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کو گڑبڑ کرنا صحیح نہیں ہے۔ انقلابی جماعت ہمیشہ چلتی ہے کسی ایک قائد کی بنیاد پر۔ جمہوری جماعت کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ تو ایک ہی شخص، قائد اعظم کو جب لائف پریزیڈنٹ بنا دیا گیا مسلم لیگ کا، تب وہ مسلم لیگ حرکت میں آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جیسے کہ کلب ایک ہوتا ہے، بس ایک انجمن تھی، ایک بیٹھ کے بڑے بڑے وڈیرے اور خان بہادر اور نواب لوگ جو تھے، نواب محمد اسماعیل خان اور نواب فلاں اور نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ ان کی جو ہے ایک طرح کی بس انجمن تھی۔ لیکن یہ جب بنا ہے تو وہ تو پھر قائد اعظم جو ہے انہیں جب تا حیات صدر بنا دیا، کہاں گئی جمہوریت، ختم ہو گئی جمہوریت۔ تو اسی طریقے سے چونکہ وہ تحریک تھی، وہ ایک طرح کی تحریک تھی، اور مسلم لیگ جماعت بن ہی نہیں سکی، جبکہ کانگریس ایک جماعت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کوئی جماعت تھی نہیں، اسی لیے پاکستان بنا، جو تحریک کا خاصہ ہے کہ تحریک کا ہدف حاصل ہو جائے تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ میلٹ اوے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ذہن میں اس کو علیحدہ رکھیے، ایک ہے کسی انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت کا نظم، اور وہ ہوگا ایک سم و طاعت اور ڈسپلن کی بنیاد پر، اگرچہ مشورہ اس میں ہوگا لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ کسی ایک قائد کا ایک ہوگا، اور ایک ہے جب حکومت کا نظم۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ نمبر دو یہ کہ جب تنظیم اسلامی میں میں نے اگر اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تو اول تو پہلے دن سے تنظیم کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں یہ طے تھا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہوگا کہ میں اگر اپنے زندگی ہی میں کسی وجہ سے معذور ہو جاؤں تو میں کسی کو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں۔ تو دستور تنظیم اسلامی میں تو اس کی گنجائش تھی۔
پھر میں نے مشورے کیے ہیں بہت مفصل، اور اس کا ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، وہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ کتنے ہم نے اجلاس کیے ہیں، کتنے مشورے ہوئے ہیں، پھر اس کے اندر غور و فکر ہوا ہے، اور میرے ذہن میں تھا ہی نہیں عزیزم عاکف سعید، حافظ عاکف سعید کا نام سرے سے تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے تو ایک موقع پر اپنی وصیت کے طور پر اگر لکھا تھا تو کسی اور کا نام لکھا تھا، لیکن یہ کہ پھر ان مشورے کے دوران جو باتیں سامنے آئیں اس کی بنا پر میں نے سمجھا کہ یہی موضوع ترین ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے کوئی میرا بیٹا ہونا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر ہمارے ایک بڑے سینئر رکن جو ہیں رفیق تنظیم ہیں اور ایک تنظیم کے امیر بھی ہیں عقیلی صاحب، عبداللطیف عقیلی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں۔ تو خیر میں نے بہرحال اس کا فیصلہ کیا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے۔